پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے حسب معمول انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات اور مشکلات کے قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے جس کے سننے کی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آواز کو سنتا ہے۔ جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک اس کے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پہنچاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے ہمیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے رقم سے کسی کے کاروبار میں مطلب رقم انویسٹ کرتا ہوں تو اس کا جو منافع ہوگا وہ انٹرسٹ میں گنا جائے گا یا ایک کاروباری زبان میں ہم اس کو کہیں گے کہ کاروبار میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت اور سودی معاملہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر جس کے پاس آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے پیسے کو لے کر فزیکلی کاروبار میں لگاتا ہے، کاروبار کرنے کی جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ پورا اترتی ہیں، باضابطہ نفع ہوتا ہے، نفع پہلے سے طے ہوتا ہے، تناسب کے اعتبار سے آپ کو اتنے فیصد ملے گا، اس کو اتنے فیصد ملے گا، پہلے سے دیگر چیزیں طے ہوں کہ صرف پیسہ آپ ہی کا ہوگا یا اس کا بھی ہوگا یا دونوں کا ہوگا، تو یوں ضروری چیزیں سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق انویسٹ کی جائے تو بلا شبہ انویسٹ کرنا ایک جائز طریقہ کار ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح کی غلطیاں لوگ کرتے ہیں وہ بہت واضح ہیں، وہ غلطیاں بھی بہت واضح ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں سے انویسٹ پکڑیں گے اور اپنی ادھاری ادا کر دیں گے، اپنے قرضے ادا کر دیں گے، اس پیسے سے مال خرید کر وہ مال آگے بڑھے، وہ مال بکے، وہ مال پھر یا تو نفع دے کر جائے گا یا نقصان دے کر جائے گا، یا ممکن ہے نہ نفع ہو یا نقصان ہو۔ تو یوں فزیکلی جو ہے انویسٹر کی رقم کو باضابطہ طریقے سے کاروبار میں لگانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقہ کار کو اکثر لوگ فالو نہیں کرتے، بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان غلطیوں کو درست کیا جائے، سیکھا جائے، جانا جائے کہ انویسٹ کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تجارت کورس دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں موجود ہے۔ اس تجارت کورس کے اندر انویسٹ کے حوالے سے دو لیکچر ہیں، ایک ہے مضاربت کیا ہوتی ہے، دوسرا لیکچر ہے شراکت یا شرکت کیا ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہی مختلف موڈ آف ٹریڈنگ ہے۔ مضاربت کے اندر ایک کا پیسہ ہوتا ہے، ایک کی محنت ہوتی ہے، شراکت کے اندر دونوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے ان مسائل کی جو سمری ہے آپ ان دونوں پروگرام کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے اس کو بھی دیکھیے، پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو دارالفتہ کے فون نمبروں پر یا آئندہ اس پروگرام میں وہ سوال لے کر آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ جی، کوئی شخص ہماری دکان پر کورا بل یعنی بلینک بل لینے آئے تو اسے دینا کیسا، یا ہمارا کسی کی دکان پر جا کر بلینک کورا بل مانگنا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مہربانی ہوتی اگر آپ یہ بھی فرما دیتے کہ وہ اس کا استعمال کرے گا کیسا، کیا کرے گا اس کا، کس پرپز میں لے کے جا رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا اس کورے بل سے، تو پھر جواب دینے میں بھی آسانی ہوتی۔ تو اب واضح نہیں ہو رہا، کوئی جائز استعمال ہو سکتا ہے اس کا کوئی احتمال ہو، لیکن اس طریقے سے کسی اور کا بل لے کر جانا، پھر مفت لے کر جاتا ہے یا پھر اس کے بدلے میں پیسے دیتا ہے، تو یوں تفصیلی معلومات کی ضرورت ہے۔ اچھا مطلب کورا بل کہہ رہے ہیں نا، یہ بلینک بل؟ بلینک بل جی، تو اس کا تو کوئی پرپز سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اصل میں کچھ کمپنیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو ٹیکس دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ رجسٹر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا ٹیکس کے معاملات کے اندر پوری طریقے سے شمولیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹیکس ریٹرن لینا چاہتے ہیں جی، تو پھر آپ پورا شو کریں، یعنی جو پوری آپ ٹریل ہے وہ شو کریں، ٹھیک ہے، آپ نے اس جگہوں پہ مال بیچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ہم تو عام طور پہ جاتے ہیں کسی سے بھی خرید لیتے ہیں، جی جی لیکن جو کمپنیاں جو ٹیکس دیتی ہیں پھر گورنمنٹ سے ریٹرن لیتی ہیں، جی جی، وہ پھر ایسے لوگوں سے مال خریدتی ہیں، ایسی کمپنیوں سے مال خریدتی ہیں ٹھیک، کہ جو رجسٹر ہوتی ہیں ٹیکس کے محکموں میں۔ ٹھیک ہے، اب کسی ایسے دکان والے نے بیچا ہے جو رجسٹر نہیں ہے، ٹھیک، تو دوسرے کا بل استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک، اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، جائز اور ناجائز کوئی تبصرہ میں نے نہیں کیا، ٹھیک، تفصیل اور مقاصد واضح نہیں تھے، ٹھیک، تفصیل اور مقاصد کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا استعمال بتائیں کہاں کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ عز و جل واضح جواب بھی دیا جائے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ میری ایک شاپ ہے، شاپ پہ جو ہے نا ایک پوری 12 روپے کی ہے، جس کی قیمت میں 2 کی اگر لیتا ہوں تو 25 روپے لیتا ہوں، اور گاہک کو بتا کے لیتا ہوں کہ 2 پوری 25 کی ہے۔ اب وہ تعداد میں جو ہے نا زیادہ ہو گئی، 8 ہو گئی یا 12 ہو گئی، 8 کے میں 100 روپے لیتا ہوں جبکہ 96 روپے ہوتے ہیں اس کے، اور 12 پوری کے جو ہے نا 46 روپے ہوتے ہیں، تو میں 150 روپے لیتا ہوں۔ آیا اس بارے میں کیا ہو، تو جو میں پیسے لے رہا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، ویسے تو ہم نے یہی دیکھا ہے عام طور پر کہ سبزی والا ہو یا فروٹ والا ہو یا اور دیگر مال بیچنے والے ہوں، جی وہ زیادہ آئٹم پر پیسے کم کر دیتے ہیں۔ جی ان کے معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ یہ زیادہ آئٹم پر پیسے بڑھا رہے ہیں۔ جی، تو وہ جو 25 والی بات انہوں نے کی ہے، تو وہ روزگاری کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جی، کہ سکے 2 وغیرہ دینے میں نہیں آپ 25 روپے مقرر کر دیں، لیکن جب زیادہ فگر بڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے سامنے والے کا تو نقصان ہوتا ہے۔ جی، تو سب سے پہلے تو گاہک کو یہ دیکھ لیں کہ گاہک کتنے کا آرڈر دے رہا ہے، ٹھیک، پھر آپ اس کو بتا دیں کہ اس کے اتنے پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، پہلے بتا دیں، صحیح، وہ یس کرے پھر دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ 96 کے آپ 104 روپے لے لیں۔ اور مجھ سے اگر گاہک کو نہیں بتایا، جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بتاتے، پتا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں دکاندار کا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ایک گاہک کو بتانا پڑے گا، ہر گاہک کو۔ کیونکہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 روپے کی ہے جی جی اور 96 روپے بن رہے تھے اور یہ 100 روپے لے رہے ہیں، جی، تو پیسہ تو زیادہ لیے نا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جو لے رہے ہیں جو دے رہے ہیں وہ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، جیسے یہ ایک موبائل ہے، ویسے تو ہم کیش میں لے رہے ہیں 15,000 روپے کا، تو وہ بندہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، بھائی اس کو 1 ماہ کے بعد میں آپ کو پیسے دوں گا، تو یہ 15 کی بجائے میں آپ کو 20 میں دوں گا۔ تو آپ مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ وہ جو 15,000 کی چیز 5,000 اوپر دے رہا ہے، وہ کس حساب سے، وہ تجارت میں صحیح ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیے ادھار چیز مہنگے بیچنا بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا جو ہے نا پیسہ انویسٹ پھنسی رہے گی، اگر یہی نہ پھنستی تو وہ کئی ڈیل کر سکتا تھا، کئی ڈیل گھما سکتا تھا۔ وہ ایک جدا گانا بات ہے کہ کیا مقاصد اور کیا نہیں، شرعی اعتبار سے اس کی پکڑ نہیں ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، کوئی ناجائز معاملہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ صورتیں ایسی آ جاتی ہیں اس طرح کی ڈیل میں بھی، مثال کے طور پر 6 مہینے کی ڈیل ہوئی اور 6 مہینے کے بعد بھی اس کو پیسے نہیں دیے جا رہے، اب وہ کہتا جی میں تو 22,000 روپے لوں گا، میں تو 23,000 روپے لوں گا۔ ڈیل جس ریٹ پر ہوئی ہے وہی ریٹ طے ہو گئے، اتنے دینے ہوں گے، اگر معاملہ لیٹ بھی ہوتا ہے تب بھی پیسوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ آپشن رکھ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے لے جاؤ، 4 مہینے بعد پیسے دینے ہوں تو 18,000 روپے دے دیجیے گا، اور 6 مہینے ہو جائیں تو 20 دے دیجیے گا،
یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک قیمت پر ایک مدت پر سودا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے آپ نے فقہی جواب تو دیا اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے حوالے سے. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ جیسے انہوں نے موبائل کی مثال دی اور مجھے بھی پتہ چلا کہ مارکیٹ میں ہمارے یہاں باب المدینہ کراچی کی مارکیٹ میں تو یہ صورت عام ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ موبائل فون جو ہے وہ پہلے تو 5-7 ہزار میں اچھا موبائل آ جاتا تھا اور اب جو ہے وہ لاکھوں روپوں تک کہانی پہنچ چکی ہے. تو لوگ جو ہے وہ مہنگے موبائل لینا چاہتے ہیں. اچھا، پھر کچھ لوگوں کو موبائل فوبیا ہوتا ہے، وہ آئے دن تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھا ہے کہ بعض بیچارے بالکل معمولی تنخواہ والے افراد جو ہوتے ہیں وہ مہنگا فون لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر ادھار میں لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ہم معاشرے میں مختلف افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کہہ لیں یا کسی بھی حوالے سے آپ کہہ لیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی بنیادی ضروریات میں شامل نہیں ہیں، ان کی وہ اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ پھر وہ قسطوں پہ ادھار پہ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے ایک تاثر تو پڑتا ہے، اس کا ایک جو اثر پڑتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ کوئی اخلاقی اور تربیتی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، شرعی اعتبار سے جو چیز جائز ہے اور جائز مقاصد کے لیے لی گئی ہے، ٹھیک، اس کا استعمال کرنا تو جائز ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہماری زندگی کے اندر 2 طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایک کو اشیاء تعیش کہا جاتا ہے، تعیش، سہولیات والی چیزیں کہا جاتا ہے، اور ایک کو اشیاء ضروریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیسک اور بنیادی ضرورت پر مشتمل ہوتی ہیں، جیسے کھانے پینے کا سامان ہو گیا یا گھر میں چرپائیاں ہو گئیں. ٹھیک. لیکن اختیار ہے بندے کو، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور وہ جائز چیز جائز مقاصد کے لیے خریدتا ہے اور ادھار میں خریدتا ہے تو شرعی اعتبار سے تو کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ادھار میں ادائیگی بھی مشکل ہو جاتی ہے. صحیح، آزمائش میں آ جاتے ہیں، آزمائش میں آ جاتے ہیں، یا وہ اپنے شوق کو اپنی ضروریات پر فوقیت دے کر پھنس جاتے ہیں. گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ان کو اپنے شوق کی پڑی ہے. ٹھیک ہے. تو شوق، جائز شوق بھی وہ اچھا ہوتا ہے کہ جو بیلنس کے اندر رہے، حدود کے اندر رہے، اس سے تجاوز نہ کرے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. سونے کا لین دین کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے پاس انویسٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. انویسٹ کرتے ہیں اس حساب سے کہ ہم جناب جی مثال ہے، ہمارا پروفٹ ہے 1 تولے پہ 2500 روپیہ، 1 تولے پہ 2500 روپیہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا 10 لاکھ انویسٹ کر لیں. تو یہ ہم آپ کو نا 6 ماہ کے لیے دیتے ہیں کہ آپ یہ 6 ماہ استعمال کریں اور خود ہی سامان لائیں اور خود ہی آپ بیچیں. تو اس کے اندر ماہانہ وہ ہم سے لے گا 2500 روپے کے حساب سے. اب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ آیا کہ وہ شخص کو مہینے بعد پیسے واپس کر دیے جائیں، وہ دوبارہ ہمیں سامان لا کر دے تب اسے پرافٹ دے، کہ ماہانہ ہم اس کا سامان لے آتے ہیں اور ہر مہینے اس کو وہ پرافٹ دے؟ بہت اچھا سوال ہے اور واضح انداز میں سوال ہے. شروع میں تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا جائے گا، لیکن وہ سوال بہت واضح ہے. دیکھیے، ایک تو انہوں نے صراحت کی کہ اس پیسوں سے ہم سامان لے کر آتے ہیں، سونا لے کر آئیں گے، اور اس پیسوں میں جب سونا لے کر آئیں گے تو یہ طے ہونا چاہیے. مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا کتنے گرام سونا آ جائے گا؟ 10 لاکھ روپے کا 40 لاکھ روپے کا 1 کلو ہے. اچھا، 250 گرام کا 250 گرام سونا آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو 250 گرام سونا جب خریدیں گے یہ یا کم و بیش جی، تو ان کے پیسے لگے ہوں گے یا نہیں؟ سپوز کر لیتے ہیں ان کے اپنے پیسے اس میں نہیں لگے ہوں گے، یہ اب محنت لے رہے ہیں. ٹھیک. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ طے ہو گیا کہ یہ مداربت ہے، ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے. ٹھیک ہے، پوری دکان تو ان کی ہے، لیکن جو یہ 250 گرام لے کر آئے ہیں اور اس کو جو خریدنے اور بیچنے کا معاملہ کریں گے، اس چھوٹے سے کام کے اندر 2 افراد کی شراکت ہے مداربت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ایک چیز کلیئر ہو گئی. ٹھیک. اب اگلی چیز یہ ہے کہ مداربت کو مہینوں سے موقت کیا جا سکتا ہے. صحیح. کہ 6 مہینے کے لیے ڈیل ہو رہی ہے، سال کے لیے ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو جب کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو حساب کتاب کرنا ان کے میوچول انڈرسٹینڈنگ پر منحصر ہوتا ہے. ٹھیک. کہ وہ ہر مہینے حساب کریں گے، ہر ہفتے حساب کریں گے، یا جو ٹائم ان کا اینڈنگ ٹائم جو طے ہوا ہے اس پر وہ حساب کریں گے. سب اختیارات ہوتے ہیں. تو جو ان کا اصل جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا ہم ہر مہینے حساب کریں یا 6 مہینے بعد کریں؟ جی. دونوں چیزیں پاسبل ہیں. ممکن ہے بعض ڈیل ایسی ہوں کہ مثال کے طور پر پہلے مہینے میں زیادہ نفع آ گیا، دوسرے مہینے میں کم آیا. اگر آپ 6 مہینے بعد حساب کرتے ہیں تو جو نفع نقصان کی صورت ہے اس کو سامنے رکھ کر حساب کریں گے. اور اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ
ان کے پیسوں سے جو مال آ رہا ہے اس کی بک الگ بننی چاہیے، اس کا حساب بالکل الگ ہونا چاہیے. اتنے کا مال آیا، اتنے کا نہیں آیا، اور 6 مہینے تو بول دیے، لیکن ممکن ہے کہ 6 مہینے جب پورے ہوں، مال ابھی آپ کی دکان پہ رکھا ہوا ہو، وہ جو آخری ڈیل ہوئی ہو، آخری مرتبہ آپ لے کر آئے ہوں، وہ بکا نہ ہو، اس کے بکنے کا انتظار کیا جائے گا. وہ بک جائے گا، پھر آپ کلوزنگ کریں گے. کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹینیو کر لیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر لیں. اور نفع جو ہے وہ تناسب کے اعتبار سے طے ہوگا کہ اتنے فیصد آپ کو اور اتنے فیصد آپ کو. آپ نے دوران گفتگو بتایا ہے کہ 1 تولے پر 2500 کا آپ کو نفع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں آپ ایسا کوئی حساب نہیں رکھیں گے کہ اتنے تولے پر اتنا نفع ملے گا. آپ کا کام ہے لانا اور بیچنا، تو لانے اور بیچنے پر ایک تجارت ہوتی ہے. اس تجارت پر جو نفع ہو رہا ہے، جو فیصد آپ نے مقرر کیے، اس فیصد کے اعتبار سے آپ دونوں اپنا نفع تقسیم کریں گے. نقصان ہوتا ہے تو پھر نقصان کے اصول و ضوابط مقرر ہیں، ان کے مطابق نقصان کو فیس کیا جائے گا. مطلب اس سوال پہ کچھ مجھے وہ تھے تحفظات تھے. عرض کرتا ہوں. جی ایک تو یہ انہوں نے فرمایا کہ تولے پہ 2500 روپے. مجھے جتنی معلومات ہے کہ مثال کے طور پر کہو، اگر مثال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہو. ٹھیک. اچھا، پھر انہوں نے جو ماہ کا کہا کہ ماہ با ماہ سونے کی، میں آپ جب جواب ارشاد فرما رہے تھے میں آپ کا جواب بھی سن رہا تھا، اور ذہنی طور پہ میں یہ سوچ رہا تھا سونے کا کون سا ایسا کام ہے جس میں ماہ با ماہ حساب کلوز ہو سکتا ہے. مہینے کی بات نہیں کی انہوں نے، جی ڈیل کی، انہوں نے ایک ڈیل کی بات کی. ٹھیک ہے. ایک وہ 10 لاکھ روپے سے مثال کے طور زیورات کہیں اور سے خرید کر لے آئے، جی اپنی دکان میں رکھ لیے، جی اور وہ بیچ دیے، نفع ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بتا دو. پھر ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو پتنگ کا کاروبار ہے، جیسے مثلاً کوئی مسلمان پتنگ بناتا ہے گھر میں اور اجرت پہ کہ 1000 پتنگ بنایا تو اس کو 100 روپے ملیں گے، تو آیا یہ کام کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. مزید ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے پتنگ کے حوالے سے فتاوی رضیہ شریف میں اس کو لہو و لعب لکھا ہوا ہے. جی پتنگ اڑانے کا جو کام ہے لہو و لعب ہے، اور ہمارے ملک میں تو قانونی پابندیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور اس سے جو انسانی جانوں کو نقصان پہنچتا ہے اس کے جو مسائل ہیں اور تفصیل ہے وہ جداگانہ ہے. اب لہو و لعب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا وسیع ہے. ٹھیک. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑا کریں تو ورزش میں آ جاتی ہیں، زیادہ کریں تو لہو و لعب میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پتنگ کے اندر تو کوئی ورزش کا پہلو بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. جس کے اندر ورزش کا پہلو ہی ہو. ٹھیک ہے. ایکسرسائز وغیرہ کسی قسم کی ہو نہیں رہی ہے اس میں، کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ نظر آتا ہے کہ پتنگ کا جو کام ہے بنانے کا یا بنوانے کا، اس کی جو تجارت ہے وہ نہ کی جائے، اس کی تجارت کرنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دوسرا سوال ضمنی طور پہ کیا کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ ناجائز اور حرام میں بہت سارا فرق ہے. حرام جو ہے وہ اس کا گناہ ہونا یقینی ہے. ٹھیک ہے. اور بیچ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے مکروہ تحریمی. ٹھیک ہے. حرام مکروہ تحریمی سے زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی بھی گناہ ہوتا ہے لیکن وہ حرام سے کم ہوتا ہے. ٹھیک. بعض اوقات مکروہ تحریمی کام کو بھی فقہا حرام کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی درست ہے. ٹھیک. لفظ ناجائز جو ہے اس کا استعمال بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے. ٹھیک. جو کام حرام ہے اس پر بھی ناجائز کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جو مکروہ تحریمی ہے اس پر بھی ناجائز کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک. اور بعض اوقات جو کام مکروہ تنزیہی ہے جی اس کے متعلق بھی فقہا لفظ ناجائز یا منع کہہ دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ تو ایک بہت ہی مہارت کی چیز ہے. ٹھیک. اور ایک مفتی بننے کے لیے جو مہارت ہوتی ہے ان چیزوں میں شامل ہوتی ہے کہ کہاں فرق کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. عوام کا کام یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز سے باز رہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے سوال کے جواب میں آپ نے اس بات کو منشن تو کیا، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا اور واضح بھی ہو جائے. جی. بعض اوقات لوگوں کو دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ جب انہیں منع کیا جائے کسی چیز کا، حرام یا مکروہ ہونے کا کہا جائے، تو پھر وہ تھوڑی تصدیق چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں حرام ہے یا مکروہ ہے، اور اس سے جو مقصود ہوتا ہے جتنا معاشرے میں دیکھا ہے وہ یہ کہ اگر مکروہ ہے نا تو پھر چلیں ٹھیک ہے، اور حرام ہے تو پھر بچ جاتے ہیں. تو یہ سوچ یا یہ انداز جو ہے یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اگر تو ان کا ذہن یہ ہے کہ اگر مکروہ تنزیہی تک ہوا
جی تو ہمیں رخصت مل جائے گی، ہم کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان نہیں کہلائیں گے. تو یہ سوال کرنا اس پہلو کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہے. صحیح ہے. بعض اوقات انسان پھنسا ہوتا ہے، اس کو کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک اور اس ذہن بنا لیتا ہے کہ اگر گناہ ہو رہا ہو تو میں یہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ تو قابل ستائش ہے. تو اس سوال کے ذریعے تو وہ گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے. جو تقویٰ ہے، گناہ سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک، اس سے بچنا چاہ رہا ہے. اور اگر وہ گناہ کے درمیانی فرق تلاش کرتا ہے کہ کون سے قسم کا گناہ ہے، جی تحریمی ہے یا حرام ہے، اور تحریمی پتہ چلے پھر بھی وہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں تو وہ جری ہے، اللہ اکبر، بہت جرت کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ انتہائی قابل مذمت پہلو ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. ایک شخص پرندہ لینے آتا ہے اور وہ دکاندار کے پاس نہیں ہوتا. دکاندار کہتا ہے کہ ہم لے آئیں گے، آپ کو 50,000 روپے کا دیں گے. اسی طرح ایک شخص طوطوں کا جوڑا لے کر آیا اور کہتا ہے کہ بیچ کو دکاندار کہتا ہے کہ جتنے کا بھی میں بیچوں گا آپ کو 20,000 روپے دوں گا، اوپر کے پیسے میں خود رکھوں گا. تو یہ کیا درست ہے؟ اگر نہیں تو درست طریقہ بتا دیں. اسی طرح پرندے میں بیماری ہوتی ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور بیماری کی نشاندہی نہیں کرتا، تو کیا یہ ایسا بیچنا درست ہے؟ تین سوال کر تین دیے سوال کر لیے ہیں جی. کمال ہے. اب آپ ہی بتائیں ایک ایک سوال. پہلا سوال یہ کہ ایک شخص پرندے کی ڈیمانڈ کرتا ہے کسی مخصوص، اور وہ اس کے پاس دکاندار کے پاس ہے نہیں، تو دکاندار یہ طے کر لیتا ہے کہ بھئی میں 50,000 کا دوں گا آپ کو، اگر آپ کہتے ہو تو میں لا دیتا ہوں. دیکھیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لا دیتا ہوں، میں دوں گا، اور دونوں اس بات کو سمجھتے ہوں کہ ہمارا یہ وعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، پرندہ آنے کے بعد وہ چاہے تو نہ لے، بے شک صحیح ہے. بھائی ڈیل نہ ہونے کا تو یہ مطلب ہے نا، کسی بنا پر اس کا ارادہ بدل جائے تو اس کو اس بات کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، جو خریداری کے لیے آیا ہے. تو وعدہ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وعدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بھی خرید و فروخت کی طرح لازم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو خرید و فروخت اور وعدے میں فرق کیا رہے گا پھر؟ ٹھیک ہے. تو وعدہ کر لیا جائے اور اس وعدے کے نتائج سے دونوں واقف ہوں. ٹھیک ہے، کہ بھئی اس وعدے کے یہ نتائج نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے کہ اچھا وعدہ کر لیں، مال نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے ہم وعدہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ چلے سامنے والی پارٹی جو ہے نا وہ بتائے گی پھر آپ کو جی، اور اگر وہ نہ خریدے تو یہ پریشان. آپ نے وعدہ کیا تھا. دونوں اس کے نتائج سے واقف ہوں. ٹھیک ہے. تو جب بھی وعدہ کرنے کا مفہوم پایا جائے گا تو وعدہ کرنے کے بعد جب مال آ جائے یہ خود خرید لیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی یہ نہ کہہ کر آئیں کہ جی ذرا دکھانے کے لیے دے دو، پارٹی مان کے دے دوں گا ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، تب بھی ان کی ملکیت میں تو مال نہیں آیا. ٹھیک ہے. بیچنے والے کی ملکیت میں مال آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تب وہ آگے بیچ سکتا ہے. صحیح. کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ بیچنے والے کی ملکیت میں مال آ چکا ہو. ٹھیک. یا پھر یہ کر لیا جائے کہ جو بظاہر مشکل ہے، جی، بیچنے والا زیادہ نفع رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات پر عمل نہیں کرتا جو میں عرض کرنے لگا ہوں. ٹھیک کہ بھئی جتنے کا بھی آئے گا مجھے 1,000 روپے آپ زیادہ دے دینا ہے، گویا کہ کمیشن لے لو. کمیشن کے. ٹھیک ہے. تو ان کی ملکیت میں آنا ضروری بھی نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کوئی شخص پرندے وغیرہ جوڑا وغیرہ طوطے کا بیچنے آیا اور مہنگے، تو اس نے کہا بھئی میں ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں اپنی دکان میں، جتنے کا بھی بکے یہ 20,000 آپ کو دوں گا، بقیہ اوپر جو بھی ہوں گے وہ میں رکھوں گا. یہ خرید و فروخت تو نہ ہوئی اس سے. جی، یہ تو دونوں نے خرید و فروخت تو نہ کی. خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے. گویا کہ اس کو وکیل بنایا ہے بیچنے کا. جی. اب یہ بیچ کر اجرت لے گا. جی. اور اجرت ہے مجہول. جی. جتنے کا بکے اب پتہ نہیں کتنے کا بکے گا. کتنے کا بکے گا. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ پرندہ بیمار ہے اور وہ کسٹمر کو بتایا نہیں، کہہ دیا بھائی دیکھ لو آپ کے سامنے جو بھی ہے. دیکھیں گاڑیوں وغیرہ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، چلا لیتا ہے، اسٹارٹ کر لیتا ہے، اس کی آواز سے پہچان ہو جاتی ہے. ٹھیک. باڈی کو دبا کر دیکھ لیتا ہے. جی. گاڑیوں کا کام کرنے والے عام طور پر رات کو گاڑی نہیں دیکھتے، دن کو دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کلر جنمن ہے یا بعد میں کیا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس کے اندر جو آپ نے کہہ دیا جیسا ہے اس کے بنیاد پر خرید لیں. ٹھیک ہے. تو معاملہ کسی حد تک واضح دھوکے کا پہلو نہیں پایا گیا. ٹھیک. اب پرندے کے اندر ہر ایک آدمی کو تو پہچان نہیں ہوتی کہ پرندہ سست کھڑا ہے تو اس انداز پہ کھڑا ہوگا. جی. اور اگر صحت مند ہے تو اس انداز پہ کھڑا ہوگا.
تو یہ کہہ دینے کے باوجود ضرر کا پہلو تو پایا جا رہا ہے. ٹھیک. کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ مسلمان کو جس سے ضرر پہنچے اس کی صورت نہیں بننی چاہیے. ٹھیک. میں کوئی واضح حکم تو بیان نہیں کر رہا جی، لیکن ایسا نہ کیا جائے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے جی. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ عرض یہ ہے کہ کاروبار میں ایک صورت تو پارٹنرشپ کی ہے، مگر آج کل ایک اور صورت آ گئی ہے جسے مزاربت کہتے ہیں. ان میں کیا فرق ہے اور کون سی صورت جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک نئی صورت آ گئی ہے مفتی صاحب. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کے یہ پروگرام دیکھا، اور آپ سے یہ ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ پروگرام دیکھتے رہیں. جب آپ تاجر ہیں تو تجارت کے مسائل بیان ہوتے ہیں، آپ کا اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے. تو جب دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو موضوعات ہیں ہمارے آج کے سلسلے میں بھی زیر بحث آئے ہیں اور ہر سلسلے میں زیر بحث آتے ہیں. تو مشورہ آپ کے لیے وہی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں تجارت کورس کے نام سے لیکچر موجود ہیں، وہ آپ سنیے. اللہ نے چاہا تو آپ کو پتہ چلے گا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں، کیا چیز مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، کیا چیز پہلے سے رائج ہے. ٹھیک ہے، اس سے جواب ہو گیا ان کا. جی ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو قسطوں پہ پلاٹ وغیرہ لیے جاتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے. حالانکہ وہ پلاٹ وغیرہ دکھاتے بھی نہیں ہمیں، صرف ایک فائل دے دیتے ہیں. تو آیا کہ یہ اس طرح کا پلاٹ قسطوں پہ لینا جائز ہے؟ اور ایڈوانس میں کچھ رقم بھی ہم سے لیتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. پلاٹوں کے حوالے سے کئی طرح سے کام ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ موجود ہے، نقشہ بھی بن چکا ہے، کس بلاک میں ہے وہ بھی نومینیٹ ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں فزیکلی، اس کی بھی صورت موجود ہے. ہر اعتبار سے پلاٹ کی جو شناخت ہے جی، اس کا جو تعین ہے وہ موجود ہے. صحیح. تو دیگر کوئی شرعی خرابی نہ پائی جا رہی ہو تو ایسا پلاٹ قسطوں میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد ایک اس سے نچلی قسم آ جاتی ہے، نقشہ تو بنا دیا ہے، بلاک تو بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، سیکٹر تو بنا دیا ہے، گلیاں تو بنا دی ہیں، لیکن وہ نقشے میں بنائی ہیں، عملی طور پر میدان ہے چٹیل میدان. ٹھیک. اور یہ پتہ ہے کہ جناب روڈ کے اس طرف جو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا. ٹھیک. بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ سیکٹر کہاں وہ بنائیں گے، تو یہاں کنفیوژن آ رہی ہے. صحیح. اس سے نیچے ایک اور صورت ہے کہ اصلاً نقشہ ہی نہیں بنا ہوتا، پتہ نہیں ہوتا وہ پلاٹ اس سینکڑوں ایکڑ میں کہاں ہوگا. اس کے اندر بھی اعلیٰ درجے کی کنفیوژن ہے. تو یہ جو دو صورتیں ہیں آخر والی، اس سے تو ہم اتفاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پہلی صورت پائی جائے تو جائز ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز میں ایک آدمی سے خرید رہا ہوں 100 روپے کی، 200-400 وہ خریدتا ہوں میں. اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے ایڈوانس دے دو 20,000 روپے یا 50,000 روپے، اور وہی چیز میں آپ کو 90 روپے کی دیتا ہوں، تو یہ خریدنا کیسا ہے میرا؟ ٹھیک ہے جی. وبا ایسے ہی پھیلتی ہے مفتی صاحب، شاید وبا ایسے ہی پھیلتی ہے شاید. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. ہوا چلتی ہے، مختلف چیزوں کی ہوا چلتی ہے. جی. تو دیکھیں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ مال بیچنے والا کوشش کرتا ہے کہ ادھار مال مل جائے اسے، اور پیسہ دیے بغیر ادھار میں مال لے کر وہ اپنا بیچتا ہے، کاروبار کرتا رہے. جی. یہ ایک نئی صورت آئی ہے کہ جی مال خریدنے والا مال کے بھی پیسے دے اور اضافی طور پر الگ سے بھی اس کے پیسے رکھوائے. تو یہ جو الگ سے پیسے رکھوانے کی شرط ہے یہ بلا شبہ شرط فاسد ہے، عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا. بعض صورتیں ایسی پائی جا سکتی ہیں جہاں عقد تقاضا کرتا ہو. مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہفتے 2 ہفتے کی ادھاری چلتی ہے. ٹھیک ہے. مال خرید لیا اور اس کے پیسے 15 دن بعد دینا طے ہے، تو رولنگ میں مال رہتا ہے، تو کمپنی کچھ پیسے سیکیورٹی کے طور پر رکھوا لیتی ہے کہ بھئی آپ چونکہ ادھاری میں مال خریدیں گے بیچیں گے تو کچھ پیسے ڈپازٹ کے طور پر رکھوا دیں. ٹھیک. لیکن اس کی وجہ سے پیسے کوئی کم نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے. جو ریٹ ہے وہی ریٹ رہتا ہے، وہ دیے جاتے ہیں، بلکہ نقد سے مہنگا ہی بیچا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی نقد تو آپ لے نہیں رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں تو ہم آپ کو 1-2 روپے مہنگا بیچیں گے. ٹھیک ہے. یہاں تو جو ڈپازٹ یہ جمع کروا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرضہ ہے. ٹھیک ہے. اس قرضے کی وجہ سے
قیمت کم کروانا چیز کی تو یہ تو قرضے سے نفع اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو سودی معاملہ ہوگا. اللہ اکبر کبیر. اگلی کال دیجیے. یہ پوچھنا تھا کہ جو کسی کے ساتھ نا کام کرنے کے لیے برتنوں کا کام کرنا ہے, وہ پیسے لگائیں گے, میں کام کروں گا, کیا اس کا پیسے آدھو آدھو ہوگا نا, جو منافع ہوگا آدھو آدھو ہوگا, کہ یہ کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. 2-3 کال ساتھ لے لیتے ہیں پھر جواب لیتے ہیں. کہیں جگہ پر پانی لیٹر میں بک رہا ہے اور کہیں جگہ پر پانی گیلن میں بک رہا ہے, تو دونوں صورتوں میں جائز کون سا؟ ٹھیک ہے جی, پانی لیٹر اور گیلن میں اور گیلن میں. لیٹر والے کیا دودھ کی طرح آپ کو دیتے ہیں؟ نہیں, لیٹر والے بھی جو ہے وہ پیمانہ ہی ہوتا ہے, وہ گیلن ہی ہوتے ہیں, بوتل ہی ہوتی ہے نا. جی جی بوتل ہی ہوتی ہے عام طور پر. تو دیکھیں لیٹر کہیں یا گیلن کہیں, برتن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس برتن میں پانی ہمیں ملے گا, تو یہ خود ایک پیمانہ ہے. الفاظوں سے جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑے گا جب ہمیں پتہ ہے کہ اس برتن میں ملے گا. جیسے بوتل ہم خریدتے ہیں جی جی, تو بعض اوقات تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ 1 لیٹر کی ہے, ٹھیک ہے, غور سے پڑھیں تو 1.5 لیٹر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو چھوٹی بوتل لیتے ہیں تو اس کی تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کتنا اس میں کتنے پیمانے میں موجود ہے پانی جی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس بوتل کو ہم نے خریدا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بوتل خود ایک پیمانہ ہے. اچھا اس سب یہ جو RO پلانٹ وغیرہ لگے, آپ نے جواب تو دے دیا اور اس میں آ گیا, لیکن میں تھوڑی اور وضاحت چاہ رہا ہوں. RO پلانٹ وغیرہ لگے مختلف علاقوں میں, بالخصوص کراچی میں, تو اب ان میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گیلن, مختلف سائزز کے گیلن ہوتے ہیں, وہ لے کے جاتے ہیں, جیسے 12 لیٹر کا ہے, 15 لیٹر کا ہے, 19 لیٹر کا ہے, تو ادھر تک ہیں. تو اب وہ لے کے جاتے ہیں, وہ اس کو فیل کرتے ہیں اور جو ہے لے کر آ جاتے ہیں. اب اس گیلن میں کسی حد پہ جا کے وہ لیٹر پورا ہوتا ہے. اب اس سے تھوڑا کم یا زیادہ ہو گیا تو یہ چل جائے گا یا نہیں چلے گا؟ دیکھیں دیکھا جاتا ہے کہ پانی کس شیپ میں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر بالکل سیل پیک ہے تو بالکل آخر تک بھرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کچی پیکنگ ہوتی ہے جی, تو اس میں پانی چھلکنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو یوں پورا ہی دینا چاہیے, اسی کی تاکید ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب دوسرا سوال تو پیسے لگائیں گے یہ اور جو ہے نا وہ منافع لیں گے. ظاہر بات ہے پیسہ لگانے والا منافع ہی چاہتا ہے, وہی اس کا مقصد ہے. جی, سوال کیا تھا اصل؟ سوال یہ تھا کہ برتنوں کا کام کریں گے, پیسہ کوئی اور لگائے گا اور کام یہ کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا کیا یہ پہلے سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک بندہ پہلے سے برتنوں کی دکان کھول کر بیٹھا ہوا, کچھ پیسے کم پڑ گئے, اب وہ کسی اور سے پیسے لے کر مزید کام کو بڑھانا چاہتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس سے پیسے لے کر مال اور لے آئے گا اور مال اور لا کر بیچنا شروع کر دے گا, لیکن اس پہلے سے موجود مال اور نیا مال مکس ہو جاتا ہے, حساب الگ نہیں رکھا جاتا اور بک ان کی الگ نہیں بنائی جاتی, حساب کتاب کی بک, اور لم سم کر کے اس کو نفع دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار تو غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ پہلے سے کام کر رہے ہیں, نیا مال لانا چاہتے ہیں, اس مال میں ان کی محنت ہوگی, اس کا پیسہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ لے سکتے ہیں, لے لیں. اس مال کا حساب الگ رکھیں, ایک ایک پیس کا حساب الگ رکھیں. ٹھیک, یہ طے کریں پہلے سے کہ دکان کا جو ایکسپینس ہوگا, میرا بھی تنہا آدمی کا اتنا مال ہے, پھر دونوں کا مل کر بھی اتنا مال ہے, ٹھیک, شراکت مداربت کے اعتبار سے, تو دکان کے ایکسپینس میں سے کتنا حصہ اس کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا, یہ طے کریں. تناسب کے اعتبار سے نفع طے کریں. پھر اسی طریقے سے جو بالکل کام نہیں کر رہا, ٹھیک, نئے سرے سے کام کرنا ہے, پیسہ ایک کا ہوگا, یہ کام کرے گا, یہ بڑی آسان صورت ہے. ٹھیک, پہلے سے کوئی مال نہیں ہے تو خلط ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے. ٹھیک, تو مداربت کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں کام کیا جائے گا. ٹھیک. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, کیونکہ بالعموم ہمارے یہاں مشرقی معاشرے میں اور مسلمان معاشرے میں مرد کا جو کردار ہے, اسلامی بھائی کا جو کردار ہے, اس کا ایک بہت بڑا مطلب وہ یہ ہے کہ کماؤ پوت کہتے ہیں, بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو کمائے گا, کسی نہ کسی معاشی سرگرمی میں انوالو ہوگا, چاہے وہ جاب ہو چاہے کاروبار ہو. اب ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بچوں کی جیسے تربیت ہو رہی ہوتی ہے, چھوٹی اسی عمر سے اسکول مدرسے یا جو بھی پڑھانا ہوتا ہے وہاں بھیج رہے ہوتے ہیں, پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی وجہ سے تقاضے پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ کون سی عمر ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ تجارتی معاملات بھی سکھائیں, یا جس فیلڈ میں انہیں بھیجنا ہے, چاہے وہ جاب کی ہو چاہے تجارت کی ہو, وہ کچھ نہ کچھ سکھانا شروع کر دیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کو وصیت کی
جی. اور وہ ایک یا دو جملے کی وصیت نہیں تھی، پورا اس کا رسالہ بن گیا. ٹھیک ہے. میں کل ہی وہ وصیت پڑھ رہا تھا، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ پہلے علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، دین کا علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، پھر روزگار سے وابستہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پھر شادی کرو. ٹھیک ہے. 3 اسٹیپ بیان کرو. 3 اسٹیپ بیان کی. جی. اب آپ کا جو سوال ہے کس عمر میں کاروبار، تو دیکھیے کاروبار کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ ضروری ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو فیکٹری کاروبار سکھانے کی جی وہ ماحول ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی اس کا خاندانی کام ہے، وہ بچپن سے باپ کے ساتھ جاتا ہے، جی تو کسی کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. یا ایک آدمی کا خاندانی کام تو نہیں ہے لیکن اس کے والد کسی کی دکان پہ کام کرتے ہیں، اس کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ خود کسی کی دکان پر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مارکیٹ میں انوالو رہا ہے. جی ہاں. جو انوالو نہیں ہے وہ تو 25 سال یا 50 سال بھی ہو جائے تو اس کے لیے تو کاروبار کرنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہر شخص کاروبار کرے ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو نوکری کے پیچھے بھاگتا ہے. ٹھیک. بلکہ یوں کہیے آپ کے جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر انڈسٹریز ہوتی ہیں. ٹھیک. فیکٹریاں ہوتی ہیں، مل ہوتی ہیں، مختلف صنعت و حرفت ہوتی ہیں. چھوٹے شہروں کے اندر تو یہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی صنعت و حرفت، نہ کوئی اور کام، ٹھیلا لگانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو پھر وہاں میٹرک کر کے اور انٹر کر کے لوگ سرکاری نوکری کے پیچھے دوڑتے ہیں. ٹھیک. کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری نوکری کا حصول ہو، افواج میں جاتے ہیں. تو یوں کوئی لگا بندہ ضابطہ اور قاعدہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اسے ایک کال لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت تقریباً اختتام پذیر ہے. آخری کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی نیوز ایجنسی قائم کرے تو نیوز ایجنسی کے اندر مختلف اخبارات اور مختلف میگزین وغیرہ سیل کیے جاتے ہیں، اور ان میگزین اور ان اخبارات کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو نیوز ایجنسی قائم کرنا اور اس طرح کی چیزیں سیل کرنا کیسا؟ ماشاءاللہ بہت ہی الگ سوال ہے ہمارے سلسلے میں جو آیا. خوشی بھی ہوتی ہے ہمیں کہ بالکل ڈیفرنٹ مارکیٹ سے سوال ہے. اول تو مجھے نیوز ایجنسی کا دائرہ کار کیا ہے اس کی آگاہی ہے نہیں. ویسے دو باتیں ہیں. ایک انہوں نے ورڈ اس طرح گیت تیل کی ایجنسی ہوتی ہے جی، یہ تو شاید اسی طریقے سے ایجنسی ہوتی ہوگی. نیوز پیپر ایجنسی کی بات کر رہے ہیں. وہی نا نیوز پیپر ایجنسی کہ جو ہیکر ہیں وہ اس سے پھر لے کر جائیں گے. جی جی جی. تو ٹھیک سمجھاؤں پہ اس کا مطلب ہے اصل میں نیوز ایجنسی وہ بھی ہوتی ہے نا بعض اوقات. میرے ذہن میں وہی آئی تھی. جی. اچھا اب آگے آتے ہیں. دیکھیے اخبارات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ اخبارات ہوتے ہیں کہ خبروں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ایک وہ اخبارات ہوتے ہیں جو فلمی اخبار کہلاتے ہیں. تو ان کے خریدنے کا مقصود ہی فلموں کے متعلق آگاہی حاصل کرنا، اور اصل اس سے بڑھ کر آگاہی حاصل کرنا جو ہے وہ آگاہی ہوتا ہی نہیں ہے، تصویریں دیکھنا مقصود ہوتا ہے. اس پر جو ہے نا بے ڈھنگی قسم کی واہیات قسم کی تصاویر ہوتی ہیں اور لوگ وہ خریدتے ہیں. اب تو پتہ نہیں ایسے اخبار چھپتے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ اب تو نیٹ اور ورچوئل جب سے انڈسٹری بڑھی ہے جی تو معاملہ کہاں سے کافی آ گئے. اب آ جاتے ہیں ان اخبارات کی طرف جن کے اندر وہ ہے جو واقعی میں اخبار ہیں، خبریں ہوتی ہیں. جی خبریں اصل مقصود ہوتی ہیں. تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا. اس میں تصاویر بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ خریدنے والے کا جو مقصود ہے وہ تصاویر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مقصود ہے خبروں کے ذریعے منفعت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک جائز منفعت ہے. تو اس کام کے اندر غالب طور پر یہ پہلو موجود ہے. ٹھیک. اگرچہ کہ آج کل کے جو اخبارات ہیں وہ بھی پہلے جیسے نہیں رہے. وہ اخبارات بھی اب ان کے اندر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک دن پیپر آتا تھا. جی. کوئی ایک رنگین پیپر آ جاتا تھا فلمی صفحہ. اب تو روزانہ ایک صفحہ لازم قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک. تو اس بنیاد پر جو ہے وہ، لیکن غالب جو حصہ اس کا ہوتا ہے وہ معلوماتی اور خبروں پر مبنی ہوتا ہے. باقی چیزیں ضمناً ہوتی ہیں. مقصود دیکھا جائے گا انما الامور بالمقاصد. ٹھیک. باقی چیزیں تباً اور ضمناً ہوتی ہیں. تو مقصود کو دیکھتے ہوئے اس کام کو جائز ہی کہا جائے گا، اور ناجائز ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب بھی ہو گیا. اخبار پڑھنے کا ویسے میرا بہت پرانا شوق رہا ہے.
ٹھیک. مجھے یاد ہے کہ میں 8ویں کلاس سے خرید کا اخبار پڑھتا تھا. اللہ اکبر. ابھی ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان